السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں لقمہ دینے کے مسائل بیان کیے گئے، اب یہاں سے قرات میں لقمہ دینے کے مسائل اور احکام بیان کیے جائیں گے۔ اب قرات میں ویسے سورہ فاتحہ بھی آ جاتی ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ پوری قرات، اب وہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اس کے ساتھ جو صورت ملائی جاتی ہے، تو وہاں پر لقمہ کب دیا جائے گا، کب نہیں دیا جائے گا، اور اس کے کیا مسائل ہیں اور اس کی کیا صورتیں ہیں، کیا کیا امکانی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب یہاں پر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام بقدر واجب قراءت کر چکا ہو اور بھول جائے تو کیا مقتدی اس کو لقمہ دے سکتا ہے؟ یعنی جیسے بتایا گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد ایک سورت ملانا یعنی چھوٹی سورت ملا لے، یا پھر 3 آیتیں کہیں سے ملا ہے، یا 3 آیتیں نہیں ہے تو ایک ایسی آیت ہے جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے، تو امام اتنا پڑھ چکا تھا، اب آگے پڑھ رہا تھا، اب اس میں اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو کیا وہاں پہ لقمہ دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی جو واجب تھا وہ تو ادا ہو چکا ہے، جتنا واجب ہے نماز میں پڑھنا وہ اتنا پڑھ چکا ہے، تو اب لقمہ دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر تراویح ہے، تراویح کے اندر تو زیادہ پڑھا جاتا ہے، کبھی 1 رکوع کبھی 2 رکوع بھی پڑھ دیے جاتے ہیں، تو اس میں اگر وہ بقدر واجب پڑھ چکا آگے پڑھ رہا تھا اور اس میں غلطی ہوئی تو کیا وہاں پر لقمہ دیا جا سکتا ہے؟ یا عام نمازوں کے اندر بھی اگر کوئی، جیسے عشاء کی نمازیں تھوڑی لمبی قرات ہوتی ہے، تو اس میں اگر بقدر واجب پڑھنے کے بعد امام سے کوئی غلطی ہوئی تو وہاں لقمہ دے سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، لقمہ دے سکتے ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام جہاں غلطی کرے مقتدی کو جائز ہے کہ اسے لقمہ دے، اگرچہ 1000 آیتیں پڑھ چکا ہو، یہی صحیح ہے۔ یعنی اگرچہ بہت زیادہ پڑھ چکا ہے، 1000 آیتیں پڑھ چکا کا مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ 1000 آیتیں، کیونکہ مشکل ہے ایک ہی نماز میں 1000 آیتیں پڑھ دینا، یہ مبالغے کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ بہت زیادہ اگرچہ تلاوت ہو چکی ہو، بہت سی آیتیں پڑھ چکا ہو، اس کے باوجود بھی اس کو لقمہ دینا جائز ہے، کیونکہ اگر ہم نے لقمہ نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے، تو اس لیے وہاں لقمہ دینے کی اجازت ہے، بلکہ اگر نماز فاسد ہو رہی ہو تو لقمہ دینا ضروری ہو جائے گا ایسی صورت میں۔ آگے ایک سوال ہے کہ امام قرات میں بھولا، قرات سے لقمہ دیا گیا، آیا لقمہ دینے والا قرات کی نیت کرے گا یا لقمہ دینے کی؟ یعنی سوال یہ ہے کہ قرات میں غلطی ہوئی تو وہاں لقمہ دینے کی صورت کیا ہے کہ وہ پڑھ کر بتائیں گے، ہم جو غلطی ہوئی وہ پڑھ کر بتائیں گے، یعنی قرات ہی سے لقمہ دیا جائے گا۔ کوئی آیت بھول گیا تو وہ آیت پڑھ کے بتائیں گے، اور کوئی آیت جو ہے کہ آگے کی یاد نہیں آ رہی ہے، رک گیا ہے، تو آگے کی آیت پڑھ کے بتائیں گے، تو قرات کے ذریعے ہی لقمہ دیا جائے گا، یعنی پڑھنے کے ذریعے قرآن پڑھ کے بتائے گا جو لقمہ دینے والا ہے وہ۔ تو ایسی صورت میں جو لقمہ دینے والا جب وہ آیت پڑھ رہا ہے لقمہ دینے کی نیت سے، تو لقمہ دینے کی نیت مطلب کیا وہاں پہ دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں؟ تو وہی سوال ہے کہ لقمہ دینے والا لقمہ دینے کی نیت کرے گا یا پھر قرات کی نیت کرے گا، کیونکہ وہ بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے قرات تو امام کر رہا ہوتا ہے، امام قرات کی نیت کرے تو لقمہ دینے والے کو قرات کی نیت نہیں کرنی ہے، بلکہ کس چیز کی نیت کرنی ہے؟ اس کو لقمہ دینے کی نیت کرنی ہے، کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، مقتدی کے لیے تو قرات ہے ہی نہیں، تو وہ یہ جو بتا رہا ہے قرات کے اندر، جو بھی قرات کے ذریعے سے جو لقمہ دے رہا ہے اس میں وہ قرات کی نیت نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے گا؟ لقمہ دینے کی نیت کرے گا۔ اسی کو بتاتے ہیں کہ لقمہ دینے والا قرات کی نیت نہ کرے، بلکہ لقمہ دینے کی نیت سے وہ الفاظ کہے، یعنی لقمہ دینے کے جو الفاظ ہے وہ لقمہ دینے کی نیت سے ہی کہے، کہ مقتدی کی قراءت منع ہے، مقتدی کو قراءت کرنا منع ہے، مقتدی کو خاموش کھڑا رہنے کا حکم ہے، قراءت جب امام صاحب قراءت کر رہے ہوں، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، اس کو تو خاموش، یہاں لقمہ دینے کے مسائل تو جہری نماز میں ہی عام طور پر پیش آتے ہیں، تو وہ لقمہ دے رہا ہے جہری نماز کے اندر تو اس کو بدرجہ اولا خاموش کھڑے رہنا تھا، مقتدی کے لیے تو قراءت منع ہے، تو ایسی صورت میں قراءت کی نیت کر ہی نہیں سکتا، بوقت حاجت لقمہ منع نہیں ہے، یعنی ضرورت جب پیش آ جائے تو لقمہ دینے کی اجازت ہے، تو وہاں لقمہ دے رہا ہے تو لقمہ دینے کی ہی نیت سے وہ لقمہ دے گا، قرات کی نیت سے لقمہ نہیں دے گا۔ آگے بہت اہم سوال ہے کہ امام قرات میں بھولا تو مقتدی کو لقمہ دینے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟
امام سے بھول ہو گئی، امام رک گیا ہے یا جو ہے کہ آگے کا یاد نہیں آ رہا یا کوئی غلطی ہو گئی قرات میں پڑھنے میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ مقتدی کو لقمہ دینے میں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ بتاتے ہیں کہ فوراً ہی لقمہ دینا مکروہ ہے، یہ بات اوپر بھی آ چکی ہے۔ فوراً ایک دم جیسے ہی وہ رکا فوراً بتا، کبھی ہو سکتا ہے کہ سانس لینے کے لیے رکا ہو، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں لقمہ دینے والے کہ سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیتے، وہ فوراً لقمہ دے دیتے ہیں۔ اور بعض حفاظ ہوتے ہیں اگر وہ ڈبل میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان میں کمپٹیشن بھی چلتا ہے، اگر کسی نے ایک کو لقمہ دے دیا تو دوسرا اس کے بدلے میں وہ انتقام لینے کے جذبے میں پھر اس کو بھی لقمہ دیتا ہے، تو یہ تو ظاہر سی بات بہت ساری خرابیوں کا مجموعہ ہو گیا۔ ایک تو یہ غلط بات ہو گئی کہ فوراً لقمہ نہیں دینا چاہیے، مکروہ ہے۔ دوسرے کہ انتقام کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، ہم یہاں کوئی لڑائی کرنے کے لیے تھوڑی کھڑے ہوئے ہیں، یہاں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تراویح کے اندر، کوئی جنگ کا میدان تو نہیں ہوتا، یہاں تو اصلاح کرنے کی نیت سے لقمہ دینا ہوتا ہے، تو وہاں یہ جذبہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو بہت غلط بات ہو جاتی ہے۔ یہ تو روحانی بیماری ہے، یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں حفاظ کے، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اس طرح اگر ان کی کیفیت ہے تو فوراً ہی لقمہ دینا مکروہ ہے۔ تھوڑا توقف چاہیے، یعنی تھوڑا ٹھہرنا چاہیے کہ شاید امام خود ہی نکال لے، یعنی خود ہی امام سدھار لے، یہ ہوتا بھی ہے تراویح کے اندر خاص طور پر کہ امام کو اگر وہ بھول گیا، آگے یاد نہیں آ رہا تو فوراً اوپر سے پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ دہرا لیتا ہے، یا جو ہے کہ کچھ غلط پڑھ کے آگے نکل جاتا ہے تو اس کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی، تو پھر وہ دوبارہ آتا ہے اور پھر اس کو وہ دہرا کر وہ درست کر لیا کرتا ہے۔ تو تھوڑا انتظار کریں، کیونکہ اگر امام خود ہی درست کر لیتا ہے تو پھر لقمہ دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا، اور یہ بہتر ہے، کیونکہ لقمہ دینا یہ پھر اس میں کچھ کبھی ایسی بھی بات ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کے اندر کوئی خرابی آ جائے، اور لقمہ تو پہلے ہی بتایا گیا کہ یہ کلام ہوتا ہے، تو جہاں تک وہ سخت ضرورت اور حاجت نہ ہو وہاں تک، یا جو حدیث کے اندر جن مقامات کے بارے میں آیا کہ جہاں لقمہ دیا جاتا ہے، تو توقف کرنا چاہیے، تھوڑا انتظار کرنا چاہیے کہ اگر امام ہی خود درست کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، مگر جب کہ اس کی عادت اسے معلوم ہو، یعنی امام کی عادت معلوم ہو کہ رکتا ہے تو بعض ایسے حروف نکلتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو پھر فوراً بتائے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ امام اگر رکتا ہے تو آ جیسی آواز نکل جاتی ہے، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو ان کا انداز ہی، ان کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے یاد بھی ایسا کیا رہتا ہے کہ اگر وہ بیچ میں رکتے ہیں تو الفاظ اس طرح کی آواز نکلتی ہے، تو یہ الفاظ اگر نکل جائیں گے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے آدمی کو جس کی عادت معلوم ہے کہ رکتا ہے تو الفاظ نکل جاتے ہیں تو اس کو فوراً بتایا جائے گا، ورنہ اگر کوئی امام ایسا ہے کہ وہ عام طور پر وہ خود ہی درست کر لیتا ہے، اوپر سے پڑھ لیتا ہے، دوبارہ آتا ہے، ہاں اگر وہ دوبارہ اس نے پڑھا پھر بھی یاد نہیں آ رہا ہے، تیسری مرتبہ پڑھ لیا تو اب لقمہ دیں گے۔ امام قرات میں بھولا تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے، یعنی امام کو کیا کرنا چاہیے؟ امام سے غلطی ہو گئی تو پھر امام کو کیا کرنا چاہیے؟ بتاتے ہیں کہ امام کو مکروہ ہے کہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور کرے۔ مطلب کیا؟ امام سے غلطی ہو رہی ہے، وہ اب امام نے اوپر سے دہرایا، ابھی دوبارہ آ کے تو پھر وہی غلطی ہو رہی، یاد ہی نہیں آ رہا اس کو، تیسری مرتبہ پڑھ لیا پھر وہی، اب وہ بار بار پڑھتا جا رہا ہے اور یہ سوچ کر پڑھتا جا رہا ہے کہ کوئی اس کو لقمہ دے، تو یہ اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک بار دو بار میں کسی مقتدی نے لقمہ دے دیا تو لے لے اور آگے چلا جائے، لیکن لقمہ کوئی نہیں دے رہا ہے تو پھر مقتدیوں سے زبردستی لقمہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ کسی اور صورت کی طرف منتقل ہو جائے، کسی اور آیت کی طرف، یعنی کسی اور صورت کو پڑھنے لگ جائے، کیونکہ اب ایک بار دو بار میں لقمہ نہیں مل رہا کا مطلب کیا ہے کہ مقتدی کو پتہ تو چل رہا ہے کہ کچھ غلطی ہو رہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہو سکتا ہے کہ کوئی حافظ ہو ہی نہ پورے سارے مقتدیوں کے اندر، اور کسی کو وہ آیت یاد نہ ہو یا کسی کو وہ سورت جو امام پڑھا وہ یاد ہی نہ ہو، تو پھر کیسے لقمہ دیں گے وہ؟ تو پھر مجبور کرے گا تو پھر وہ مقتدیوں کو تو آ ہی نہیں رہا، تو مقتدی لقمہ دے ہی نہیں سکتے ہیں، تو اسی صورت میں کیا کرے گا؟ بلکہ کسی دوسری صورت کی طرف منتقل ہو جائے یا دوسری آیت شروع کر دے، بشرطے کہ اس کا وصل مفسد نماز نہ ہو، یعنی دوسری آیت جس کو ملا رہا ہے، تو ملانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت جہاں پر وہ رکا تھا اور اس کا بالکل آخری والا حصہ اور اس کا شروع والا حصہ دونوں کو ملا دے۔ ابھی اس کے بارے میں کچھ تفصیل آئے گی انشاءاللہ کہ ملا دیا دونوں آیتوں کو، یہ آیت کو اور اس آیتوں کو، بیچ میں وقف نہیں کیا، بیچ میں رکا نہیں، اور دونوں کو ملا دیا اور اس کی وجہ سے معنی فاسد ہو گیا، تو اب نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو یا تو وقف کر دے پھر وہ دوسری آیت پڑھے، یا کوئی ایسی آیت پڑھے کہ اس کے ساتھ ملانے کی وجہ سے بھی معنی فاسد نہ ہو رہا ہو، اور اگر بقدر حاجت پڑھ چکا ہے تو رکوع کر دے، یعنی 3 آیت یا 3 سے زیادہ آیتیں پڑھ چکا تھا، اب ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ پھر اس کو آگے یاد ہی نہیں آ رہا اور کوئی مقتدی لقمہ بھی نہیں دے رہا ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ رکوع کر دے، کیونکہ واجب کی مقدار تو وہ پڑھ چکا ہے۔ مجبور کرنے کے یہ معنی ہے کہ بار بار پڑھے یا ساکت کھڑا رہے، یعنی بار بار اس آیت کو پڑھتا رہے یا پھر خاموش کھڑا رہے، بس انتظار کرے کہ لقمہ دیں گے تو میں پڑھوں گا، اور خاموش کھڑا رہنے کی وجہ سے تو دوسری خرابی، اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہو گیا تو سجدہ سہو واجب اگر غلطی سے ہو رہا ہے اور جان بوجھ کر اگر ایسا کرے گا تو نماز ہی واجب الادا ہو جائے گی، تو یہ بھی غلط ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ بار بار مجبور کرنے کے یہ معنی ہے کہ بار بار پڑھے یا خاموش کھڑا رہے، مگر وہ غلطی ایسی ہے جس میں فساد معنی تھا تو اصلاح نماز کے لیے اس کا اعادہ لازم تھا، یعنی اسے درست کر کے پڑھنا لازم تھا، اور یاد نہیں آتا تو مقتدی کو آپ ہی مجبور کرے گا، اور وہ بھی نہ بتا سکے تو پھر نماز گئی۔ یعنی امام سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جس کی وجہ سے معنی فاسد نہیں ہو رہا، نماز بھی فاسد نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اپنا دوسری صورت پڑھ لے یا دوسری کوئی آیت پڑھ لے، یا جو ہے کہ بقدر واجب پڑھ چکا تھا تو وہ رکوع کر دے۔ لیکن اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جا رہی ہے، تو اس کی اصلاح تو ضروری ہے۔ تو اب ایسی صورت میں مجبور کرے گا امام، یعنی مقتدیوں سے لقمہ لینے کی کوشش کرے، بار بار اس کو پڑھتا رہے، خاموش کھڑا نہ رہے، بار بار اس کو پڑھتا رہے، اور یہ یا تو خود ہی جو ہے کہ اصلاح کرنے کی کوشش کرے یا مقتدیوں کو مجبور کرے۔ اب مقتدی لقمہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے بھی لقمہ نہیں دیا تو پھر سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ وہ غلطی کیسی تھی؟ نماز کو فاسد کرنے والی غلطی تھی، تو امام کی فاسد تو پھر سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے جواب دیتے ہیں، سوال ہے کہ مذکورہ بالا جواب سے دو سوال پیدا ہوئے، یعنی یہ جو اوپر جو بات بتائی گئی ہے کہ یا تو ایک صورت دوسری صورت شروع کر دے، دوسری آیت شروع کر دے، ٹھیک ہے، تو یہ اس پر جو ہے کہ دو سوال اور پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک آیت کو چھوڑ کر کسی دوسری آیت کو شروع کرنا کب مفسد نماز ہے اور کب نہیں؟ اوپر جو بات آئی کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت کی طرف، یعنی مقتدیوں کو مجبور نہ کرے بلکہ خود ہی دوسری صورت شروع کر دے یا دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جائے، جبکہ اس کا ملانا نماز کو فاسد کرنے کا سبب نہ بنے۔ تو اب یہی سوال ہوتا ہے نا کہ دوسری آیت کو ملانا کب نماز کو فاسد کرے گا اور دوسری آیت کو ملانا کب نماز کو فاسد نہیں کرے گا؟ یہ مین سوال جو ہے کہ اس سے پیدا ہو رہا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے کہ بقدر حاجت پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ یہ فرمایا نا کہ اگر بقدر حاجت ضرورت کے مطابق اگر پڑھ چکا ہے تو رکوع کر دے، تو اس سے کیا مراد؟ وہ اشارتاً اس کا جواب جو ہے کہ تشریح میں گزر چکا کہ 3 آیت کے برابر پڑھ چکا تھا تو وہ رکوع کر سکتا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دوسری آیت کا ملانا کب مفسد نماز ہوگا اور کب نہیں ہوگا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک آیت کو چھوڑ کر دوسری آیت شروع کر دی تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک آیت یہاں پر جو پڑھ رہا تھا وہ اس کو اب یاد نہیں آ رہا تھا تو اس کو چھوڑ کر دوسری آیت کہیں اور سے اس نے شروع کر دی۔ جواب دیتے ہیں اس کی 3 صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ پہلی آیت پر وقف کیا پھر دوسری آیت کو پڑھا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، چاہے ملا کر پڑھنے سے معنی فاسد ہو یا نہ ہو۔ میں نے بھی بات کہی تھی وقف کرنے کی، کہ جو آیت جس میں غلطی ہو رہی تھی اس آیت پر اس نے وقف کر دیا، رک گیا۔ وقف کرنے کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ سانس بھی توڑ دی اور آواز بھی رک گئی۔ اب جو دوسری آیت شروع کر رہا ہے وقف کرنے کے بعد، تو اگرچہ اس کے ملانے کی وجہ سے معنی فاسد ہو جا رہا ہے، لیکن یہاں تو اس نے وقف کر دیا ہے، اس نے ملایا تو ہے نہیں، تو نماز ہو جائے گی۔ یہ وقف کرنے کی صورت بتائی کہ دونوں آیتوں کے بیچ میں وقف کر دیا۔ دوسری صورت ہے کہ اگر وصل کیا اور معنی فاسد نہ ہوئے تو بھی نماز ہو جائے گی، یعنی دونوں آیتوں کو ملا دیا، جس آیت میں غلطی ہوئی اس آیت کو بھی، اور جو دوسری آیت پڑھنے جا رہا ہے جس کی طرف منتقل ہو رہا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھ دیا، یعنی دونوں کے درمیان وقف نہیں کیا، دونوں کو وصل کر کے یعنی ملا کے پڑھ دیا، ایک ہی سانس میں پڑھ دیا۔ تو ایسی صورت میں اگر معنی فاسد نہیں ہو رہا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اب تیسری صورت خود ہی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر وصل کیا اور معنی فاسد ہو گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی اس آیت کو جس پر وہ رکا ہوا تھا، جس میں غلطی ہو رہی تھی، اور دوسری آیت جس کی طرف وہ منتقل ہونے والا، دونوں کو ملایا اور ملانے کی وجہ سے اب معنی فاسد ہو جا رہا ہے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ 3 صورتیں بن گئی، ایک یہ کہ وقف کر دیا دونوں آیتوں کے بیچ میں تو نماز فاسد نہیں ہوگی، دونوں آیتوں کو ملایا لیکن معنی فاسد نہیں ہو رہا تھا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن دونوں آیتوں کو ملایا اور معنی فاسد ہو جا رہا ہے ملانے کی وجہ سے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس کی کچھ صورتیں بتاتے ہیں، کچھ مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، آیتوں کے ذریعے مثالیں دیں گے کہ کون سی آیت کو جیسے سمجھنے کے لیے کہ یہ آیت ہے اور اس آیت کو اس آیت کے ساتھ دوسری آیت کے ساتھ اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو کیسے معنی فاسد ہوگا اور کیسے معنی فاسد نہیں ہوگا، اس کو سمجھائیں گے بہار شریعت کے حوالے سے۔ بہار شریعت میں ہے کہ ایک آیت کو دوسری جگہ پڑھا، اگر پورا وقف کر چکا ہے تو نماز فاسد نہ ہوئی، یعنی ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جو ہے کہ پڑھ رہا ہے اور اگر وقف کرنے کے بعد پڑھ رہا ہے کہ پہلی آیت پڑھنے کے بعد وقف کر دیا پھر دوسری آیت کو پڑھ رہا ہے، ایک آیت کو دوسری کی جگہ پڑھا یعنی دوسری آیت کی جگہ پر پڑھا اور پورا وقف کر چکا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوئی۔ جیسے والعصر ان الانسان پر وقف کر کے ان الابرار لفی نعیم پڑھا، ٹھیک ہے، والعصر ان الانسان، والعصر کے زمانے کی قسم، والعصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، پوری آیت کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ان الانسان لفی خسر کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن ان الانسان پڑھا تھا کہ اس کے بعد اس کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا، والعصر ان الانسان بس اتنا ہی پڑھا تھا اور لفی خسر اس کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا، تو اب اس نے کیا کیا؟ ان الانسان پر رک گیا، ان الانسان پر وقف کر دیا اور پھر آگے پڑھ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم،
ان الابرار لفی نعیم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ بے شک جو نیک لوگ ہیں، ابرار ہیں کا مطلب کیا، بے شک جو نیک لوگ ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، وہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ تو یہاں دیکھیں آپ کہ ان الانسان لفی خسر کا معنی کیا ہو رہا ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، اور ان الابرار لفی نعیم کا معنی کیا، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہیں۔ تو اگر ان الانسان لفی نعیم اگر کہہ دیتے تو معنی بدل جاتا، یا ان الابرار لفی خسر کہہ دیتے تو معنی فاسد ہو جاتا، یہ بھی ہو سکتا، لیکن ان الانسان پہ وہ رک گیا، پھر ان الابرار لفی نعیم پڑا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وقف ہو جانے کی وجہ سے اب اس کا الگ حکم ہوگا اور اس کا الگ حکم ہوگا، تو یہاں وقف کر دیا تو ایسی صورت میں معنی فاسد نہیں ہوگا۔ اور یا جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر وقف کیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اس کا معنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس پر وقف کر دیا، یہاں پر رک گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر رک گیا اور پھر پڑھا اولئک هم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ۔ تو اس کا تو معنی کیا ہوتا ہے، اولئک ہم شر، کہ وہ بدترین مخلوق ہے، وہ بدترین مخلوق ہے، جبکہ آگے کیا ہم نے پڑھا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے، اور اولئک ہم شر البریہ کا معنی کیا ہو رہا ہے کہ بے شک وہ بدترین مخلوق ہے۔ اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے تو کتنا غلط معنی ہو جائے گا، ان کو ملا دیا جائے تو معنی کیا ہو جائے گا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ بدترین مخلوق ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نیک اعمال کرنے والے اور ایمان لانے والے تو بہترین مخلوق ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر دونوں کے بیچ میں وقف کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ رک گیا تھا، پھر اولئک ہم شر البریہ پڑھا تھا، تو اسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی، وقف کرنے کی وجہ سے نماز ہو گئی۔ اور اگر وقف نہ کیا تو معنی متغیر ہونے کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، جیسے یہی مثال جو اوپر دی گئی کہ دونوں کو ملا کے پڑھ دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم شر البریہ، نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اب معنی بالکل متغیر ہو گیا، معنی بالکل تبدیل ہو گیا، ورنہ نہیں، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی اگر معنی فاسد نہیں ہو رہا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا کی جگہ پر فلہم جزاء الحسنی، یہ پڑھ دیا تو نماز ہو گئی۔ یعنی آیت کریمہ اس طریقے سے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، مہمانی کے طور پر، مہمان نوازی کے طور پر ان کے لیے فردوس ہے، جنت الفردوس جو ہے، جو اعلیٰ جنت کا جو اعلیٰ طبقہ ہوگا، اعلیٰ درجہ، اس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ بات کہی، لیکن آگے کیا فرمایا کہ اس کی جگہ پر یعنی لہم جنات الفردوس کی جگہ پہ فلہم جزاء الحسنی پڑھ دیا کہ ان کے لیے بہترین جزا ہے، ان کے لیے یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بہترین جزا ہے، ان کے لیے جو بدلہ ہے وہ اچھا بدلہ ہے۔ تو دیکھیں وہاں کیا تھا کہ ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، اور یہاں کیا ہے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، تو معنی فاسد نہیں ہو رہا ہے کہ وہ بھی ایک نعمت کا ذکر ہے، یہ بھی ایک نعمت کا ذکر ہے، معنی فاسد نہیں، اور یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، فلہم جزاء الحسنی، یہ دوسری جگہ پر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی ایمان والوں کے لیے ہی فرمایا گیا، اور یہاں بھی جو جنات الفردوس جو فرمایا گیا یہ بھی ایمان والوں کے لیے فرمایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں وہ پڑھنا چاہیے تھا، جنات الفردوس پڑھنا چاہیے تھا، اس کی جگہ پہ جزاء الحسنی پڑھ دیا ہے، لیکن معنی فاسد نہیں ہوا ہے، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ دوسرے سوال کا جواب کہ بقدر حاجت کا مطلب کیا، جو فرمایا کہ بقدر حاجت ہو جائے اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بقدر حاجت سے مراد قراءت کی وہ کم سے کم مقدار ہے جو واجب ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت یا ایک چھوٹی سورت، یہ اتنا پڑھ لیا ہے، اور اب اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اور وہ مفسد نماز نہیں ہے تو رکوع کر دے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واجبات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سورت ملانا، ایک چھوٹی سورت ملانا کے بارے میں فرماتے ہیں سورت ملانا ایک چھوٹی سورت، یعنی واجب پہلے بیان کیا، سورت ملانا یہ ایک واجب ہے، اب اس کی تفصیل آگے بیان کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر، یہ ایک سورت پوری ہو جائے گی تو اس سے بھی واجب ادا ہو جائے گا، یا 3 چھوٹی آیتیں جیسے ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، یہ سورہ مدثر کی آیتیں، یہ سب سے چھوٹی آیتیں کہی جاتی ہے، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، سب سے چھوٹی 3 آیتیں پورے قرآن مجید کے اندر، تو یہ پڑھ دے، یا 1 یا 2 آیتیں ایسی ہوں جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہوں، ان کو پڑھ دیا تو اس سے واجب ادا ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے آیت الکرسی کی مثال لی کہ اگر آیت الکرسی اگر کسی نے پڑھ دی تو وہ بڑی آیت ہے اور وہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے اسی کو لے لے 3 چھوٹی آیتیں ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، یہ تو ایک ہی لائن میں ختم ہو گئی، جبکہ جو آیت الکرسی ہے وہ کتنی لمبی ہے اس کے مقابلے میں،
تو آیت الکرسی پڑھ دی تو اس سے بھی واجب ادا ہو جائے گا، یعنی بقدر حاجت تلاوت کا یہ مطلب ہوا۔ سورہ فاتحہ کے بعد بقدر حاجت پڑھ چکا تھا، یعنی ایک سورت پڑھ لی، ایک چھوٹی سورت پڑھ لی، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لی جو ایک بڑی آیت کے برابر، یا ایک بڑی آیت ایسی پڑھی جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر تھی، یا 2 آیتیں ایسی پڑھی جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر تھی، تو یہ بقدر حاجت ہو چکا۔ اس کے بعد اگر غلطی ہو رہی ہے اور وہ غلطی مفسد نماز نہیں ہے، نماز کو فاسد کرنے والی نہیں ہے، تو وہ رکوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر غلطی ایسی ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو رہی ہے تو اب رکوع کرے گا، تو مسئلہ وہ جو اصلاح تو نہیں ہو پائی، وہ جو فساد آیا تھا وہ فساد دور نہیں ہوا، تو وہاں وہ لقمہ لینے کے لیے رکے گا۔ مقتدیوں پر لازم ہے کہ ایسی صورت میں وہ لقمہ دے، اور اگر کسی نے لقمہ نہیں دیا اور ایسے ہی وہ فساد کے ساتھ ہی نماز پڑھ لی، تو وہ اگرچہ نماز کو اپنے اعتبار سے مکمل کر رہے ہیں لیکن نماز فاسد ہو چکی ہے، تو اس نماز کو پھر سے پڑھا جائے گا۔ تو یہ تو قرات کے اندر لقمہ دینے کے کچھ مسائل بیان کیے گئے، ابھی اور اس میں کچھ تفصیل ہے اور کچھ احکام ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں ہم اس کو سماعت کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے رکوع میں لقمہ دینے کا بیان، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔